الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے کتاب الاساسی، جس کا نام ہے تعلیم اللغت العربیہ للناطقین بغیرہا، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عربی زبان کو نہیں بولتے۔ اور الجزء الاول، یہ اس کا پہلا جز ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ طبعۃ الثالثہ ہے، یعنی تیسری مرتبہ یہ کتاب پرنٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ یہ کتاب باقاعدہ جامعہ ام القری دکھ رہا ہے اوپر سب کو، یہ اسکرین دکھ رہی ہے، یہ دیکھیے جی لکھا آقا دکھ رہی ہے۔ یہ جامعہ ام القری، یہ جامعہ عربی میں کہتے ہیں یونیورسٹی کو، ام القری یونیورسٹی کا نام ہے، جامعہ ام القری۔ کہہ رہے ہیں المملکۃ العربیہ۔ آقا میرے میں اسکرین نہیں دکھ رہا ہے، پریزنٹنگ دکھا رہا ہے آپ کے نام سے۔ کیا دکھا رہا ہے؟ ایسا دکھا رہا ہے کہ یاسین حسین از پریزنٹنگ۔ تو کچھ دکھ نہیں رہا آپ کو؟ نیٹ ورک ایشو ہوگا۔ نہیں آقا۔ باقی سب لوگ دیکھ پا رہے ہیں؟ جی آقا۔ جی آقا۔ جی مولانا۔ تو آپ ایسا کریے، پھر سے جی آقا۔ آپ دوبارہ جوائن ہو، آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر کے لیو کر جی کے آقا۔ پھر سے جوائن ہوئیے۔ چلیے دیکھیے، جی نظر آ گیا آقا۔ اب آ رہی ہے؟ ہاں جی آقا آ رہی ہے۔ چلیے دیکھیے، الوحدۃ الاولی، وحدہ اولا یعنی پہلا، جیسے اس کو وحدات میں بانٹ رکھا ہے کتاب کو، یہ وحدہ اولا، اولا یعنی فرسٹ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پیج نمبر 11 سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو کھلا ہوا ہے یہ ہے الدرس الاول، الدرس الاول یعنی پہلا سبق۔ درس کہتے ہیں سبق کو، درس یعنی سبق، الاول یعنی کہ پہلا، الدرس الاول پہلا سبق۔ پہلا سبق کس عنوان سے ہے؟ کہہ رہے ہیں حجرۃ الدراسہ، حجرہ، یہ جو حجرہ دکھ رہا ہے، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، روم، حجرہ۔ الدراسہ تعلیم کا، پڑھائی کا۔ حجرۃ الدراسہ جب ایک ساتھ بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کلاس روم، اور کلاس روم کے آگے دیکھیں بریکٹ میں ہمیں دے رکھا ہے الف، کلاس روم کے بعد کیا دیا ہے؟ الف۔ الف سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے ایک اور لیسن ہمارے پاس ہے جو با ہے، حجرۃ الدراسہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور میں بتا دوں، اس کے بعد ہم لوگ درس کو لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کراساتن، یہ دیکھیں اس پہ پڑھیں گے تے دو پیش تن، کراساتن، کراستن مانے ہوتا ہے کاپی، نوٹ بک۔ اب ایک فرق آپ محسوس کریں، یہاں ہم نے کہا تھا الدرسو، کیا کہا تھا؟ الدرسو، الف لام لگایا ہم نے، تو الف لام کے ساتھ ہم نے کیا لگایا؟ اس پہ تنوین نہیں لگایا، ایک پیش لگایا یہاں پہ، یہاں پہ ہم نے کیا لگایا؟ ایک پیش۔ لیکن یہاں جب ہم نے بنا الف لام کے کہا تو کہا کراساتن،
یعنی کاپی. تو جس پہ الف لام عربی میں لگتا ہے اس کو بولتے ہیں معرفہ. معرفہ یعنی جس کو ہم جانتے ہیں، معرفہ. اور جس پہ الف لام نہیں رہتا اس کو بولتے ہیں نکرہ. دونوں کا فرق کیا ہے معرفہ اور نکرہ کا؟ کہا دونوں کا فرق یہ ہے کہ جو معرفہ ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو. تو جب الف لام لگتا ہے تو الف لام کے ساتھ ایک ہی پیش آئے گا، چاہے ایک زبر آئے یا ایک زیر آئے گا. لیکن کراستن اس میں الف لام نہیں ہے تو ہم یہاں باقاعدہ تنوین لگائیں گے، تن کہیں گے، کراستو نہیں کہیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ الف لام رہے گا تو تنوین یعنی تنوین دو پیش نہیں آئے گا، اور جب الف لام نہیں رہے گا تو تنوین آئے گی، بھلے وہاں لکھی ہو یا نہ لکھی ہو. کہا کراستن یعنی کاپی. کتابن، کتاب کہتے ہیں کتاب کو. اب یہاں ایک نیا لیٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ دیکھیں واو. واو کے معنی عربی میں ہوتا ہے اور، اینڈ کا کام کرتا ہے یہ. جیسے انگلش میں اے این ڈی لگاتے ہیں ہم، اینڈ کسی چیز کو جوڑنے کے لیے، تو عربی میں اگر ہمیں کچھ جوڑنا ہوتا ہے تو ہم یہ واو لگاتے ہیں. کہیں کراستن و کتابن یعنی کاپی اور کتاب. ٹھیک ہے، کاپی اور کتاب. آگے دیکھیں قلمن. قلمن یعنی قلم، قلمن. اس کے بعد ہے ہمارے سامنے مسطرتن. بولیں گے مسطرتن. مسطرتن یعنی اسکیل. جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قلمن و مسطرتن، قلم اور اسکیل. ٹھیک ہے، قلمون و مسطرتن، قلم اور اسکیل. آگے دیکھیں مقعدن. کیا پڑھیں گے اس کو؟ مقعدن، دال دو پیش دن. لکھا نہیں ہے لیکن ہمیں پڑھنا ہے. مقعدن یعنی صوفہ. مقعدن صوفہ، کاؤچ. مکتبن، مکتبن میز کو بولتے ہیں، ٹیبل. مکتبن میز. مقعدن و مکتبن صوفہ اور میز. واو کا یاد رکھیے گا، واو یعنی اور. صوفہ مقعدن صوفہ اور واو مکتبن میز، صوفہ اور میز. اب دیکھیں ہمارے سامنے مدرسن. آغا پھر سے بتائیں. ہاں دیکھیے مقعدن. مقعدن یعنی صوفہ. ٹھیک ہے، صوفہ. مکتبن، مکتبن یعنی میز. پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اگر کچھ رہ جائے گا تو اس کو میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اور ٹیلی گرام جو چینل ہے اس پہ ڈال دوں گا، تو انشاءاللہ بعد میں آپ استفادہ کر سکتے ہیں آپ حضرات. مقعدن پھر بھی دہرانا ہے، میں دہراؤں گا. مقعدن، کوئی جلدی نہیں اپنے کو. مقعدن صوفہ. صوفہ کاؤچ جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں. مقعدن صوفہ. مکتبن میز، میز ٹیبل. کہہ رہے ہیں مقعدن و مکتبن صوفہ اور میز. واو کا اور کہیں گے، ہم ترجمہ کریں گے مقعدن و مکتبن صوفہ اور میز. اب دیکھیے مدرسن. مدرس کہتے ہیں استاذ کو. یہاں پہ ایک دیکھیے ایک چیز آپ لوگ غور کریں گے کہ یہ تشدید کے نیچے زیر ہے، دکھ رہا ہے؟ تشدید کے نیچے زیر ہے.
یاد رکھیے گا عربی میں تشدید کے اگر نیچے رہتا ہے تو وہ زیر ہوتا ہے، تشدید کے اوپر رہے گا تو زبر ہوگا. واضح؟ کہیں آئے گا تو میں دکھا دوں گا انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں مدرسن، مدرسن یعنی استاذ، ٹیچر. سبورتن، سبورتن یعنی بلیک بورڈ، بلیک بورڈ، گرین بورڈ، وائٹ بورڈ، سب کو ہم کیا بولیں گے؟ سبورتن. جس پہ ہم لکھتے ہیں، صحیح، اس کو ہم بلیک بورڈ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بلیک بورڈ ہی عام طور پہ رائج تھا. ابھی کیا ہے، گرین بورڈ آ گیا ہے، وائٹ بورڈ ہمارے سامنے ہے، الیکٹرانک بورڈ ہے. بہرحال جس پہ ہم لکھتے ہیں کلاس روم کے اندر اس کو بولتے ہیں سبورتن یعنی بورڈ یا بلیک بورڈ. مدرسن و سبورتن، استاد اور بلیک بورڈ. مدرسون و سبورتن، استاد اور بلیک بورڈ. پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا تیزی سے. الدرس الاول یعنی پہلا سبق، الاول پہلا، الدرس سبق، پہلا سبق. حجرۃ الدراسہ کلاس روم، کلاس روم کا یہ الف ہے. کراستون کاپی، حجرت الدراسہ ہوگا نا تھا. حجرۃ الدراست ایسے ہوگا، مضاف اور مضاف الیہ. جی دال کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، پھر ہم لوگ زیر نہیں پڑھ رہے نہیں نہیں نہیں، زیر نہیں، میں نے ابھی بتایا. دیکھیں کہ اگر تشدید کے نیچے رہے گا تو وہ زیر رہے گا. یہاں پہ دیکھیں، اچھا مل گیا، چلے جو ابھی بتانا چاہ رہا تھا وہ مل گیا. دیکھیں دیکھیں فرق، دیکھیں الدرسوں میں دیکھیں تشدید کے اوپر ہے کہ نہیں ہے، الدرسوں میں دیکھیے، اور الاولوں میں واو کے اوپر تشدید کے اوپر ہے تو اس کو زبر پڑھیں گے، اور جب تشدید کے نیچے رہتا ہے تو زیر پڑھتے ہیں. عربی میں یاد رکھیے گا. تو الدرس الاول پہلا سبق، حجرۃ الدراست یعنی کلاس روم. کراستن، یہ دیکھیں کراستن پہ بھی تشدید کے اوپر ہے تو زبر پڑھا جائے گا. کراستن کاپی. کتابن کتاب. کراستن و کتابن کاپی اور کتاب. قلمن قلم. مسطرتن اسکیل. قلم و مسطرتن قلم اور اسکیل. مقعدن یعنی صوفہ. مکتبن یعنی میز. مقعدن و مکتبن صوفہ اور میز. مدرسن استاد. سبورتن بلیک بورڈ. مدرسن و سبورتن استاد اور بلیک بورڈ. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو اس کا پہلا سبق کا پہلا پیج ہے وہ تقریباً لے لیا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. نیکسٹ پیج پہ دیکھیں تدریبات شروع ہو رہی ہیں. تدریبات ایکسرسائزز. تدریبات کے معنی ہوتے ہیں ایکسرسائزز، ابھیاس جو ہوتا ہے ہندی میں. التدریبات. التدریب الاول، تدریب یعنی ایکسرسائز، الاول یعنی پہلی، فرسٹ. التدریب الاول پہلی ایکسرسائز. کیا ہے پہلی ایکسرسائز؟ کہہ رہے ہیں اقرأ الکلمات الآتیۃ. ایسے پڑھیں گے اقرأ الکلمات الآتیۃ. یہ کلماتو جو پیش لگا ہے یہ غلط ہے، اس پہ زیر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اقرأ الکلمات الآتیۃ یعنی اقرأ، آپ جانتے ہیں سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. اقرأ پڑھو. الکلمات
कलेमे की जमा है, ये कलेमे की जमा प्लूरल। कलेमतुन होता है, कलेमा कहते हैं लफ्ज को, वर्ड को, कलेमा। कलेमतुन, कलेमतुन यानी लफ्ज। उसका प्लूरल हमने क्या बनाया है? कलेमात। इक़राइल कलिमाते, अल्फाज को पढ़ो। जो लफ्ज आ रहा है, जो जुमला अरे कलमा आ रहा है, वर्ड्स आ रहे हैं, उनको पढ़ो। अल आतियता, जो आ रहे हैं। अल आतिया यानी आने वाले। कैसे हमें पढ़ना है? हमें सबके, देखें यहाँ पे दिया है कुर्रा सतुन, उसके नीचे दिया है वा, और उसके बाद दिया किताबुन। बाकी के नीचे हमें खुद वाव लगा देना है। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। कुर्रासतुन व किताबुन, कॉपी और किताब। कलमुन व मकतबुन, वाव लगाएंगे, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम लगाएंगे, मिला के पढ़ना है हमें। एक हमें एग्जाम्पल दे दिया है, कलमुन व मकतबुन, कलम और मेज। अगला देखें, मक़अदुन व मिस्तरतुन। मक़अदुन क्या था? सोफा। हाँ, व मिस्तरतुन, अहसंत, व मिस्तरतुन स्केल। मक़अदुन व मिस्तरतुन, सोफा और स्केल। मुदर्रिसुन व सब्बूरतुन, उस्ताद और ब्लैक बोर्ड। अब आइए अब तदरीबुल सानी पे। तदरीबुल अव्वल में किसी तरह का कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को? नहीं आगा। नहीं आगा। हेलो, फिर मैं बता दे रहा हूँ इसका मतलब। तदरीबुल अव्वल यानी पहली एक्सरसाइज। हेलो। जी जी बताइए। कलम एंड कलमुल दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या फिर से बताइए, सवाल अपना दोहराइए। कलम एंड कलमुल दोनों में डिफरेंस क्या है? समझा नहीं। कलम एंड कलमुन, हाँ, उसको वैसे क्यों प्रोनाउंस करते हैं? कलमुन को हाँ, देखें, असल जो अरबी का कायदा है कि अरबी में आखिर में ज़ेर ज़बर का होना बहुत ज़रूरी है। जो नहव पढ़ाई जाती है वो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि लास्ट पे क्या आएगा। लेकिन जो कुरान, जो तजवीद आपने जिन्होंने पढ़ी होगी वो जानते हैं कि जब हम कुरान के हुरूफ को साकिन करते हैं तो साकिन करने, अरे जहाँ रुकते हैं वहाँ क्या कर देते हैं? साकिन कर देते हैं। ठीक है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन क्या आलमीन पे नून साकिन नहीं है, आलमीना है वो। तो अरबी कायदे के एतबार से जहाँ हम रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, वहाँ कलम कहेंगे, कलम। आखिर का जो उसके ज़ेर ज़बर रहते हैं उनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लेकिन हम जो प्रोनाउंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, हमने अभी स्टार्ट किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि लेटर के लास्ट में क्या आता है। और जब इंशाअल्लाह रफ्ता 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 हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पे साइलेंट होना शुरू हो जाएंगे, फ़र्क कुछ भी नहीं है। वाज़ेह? ओके, हाँ समझ। अब देखिए, इक़राइल कलिमातिल आतियता यानी आने वाले कलिमात को पढ़ो। कलिमात यानी अल्फाज, वर्ड्स। अब आगे देखिए, अत-तदरीबुस सानी। ये अस्सानी अल-अव्वल जो आपको दिख रहा है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ऑर्डिनल नंबर। एक होता है नॉर्मल नंबर 1 2 3 4 5 6, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर है। उसी तरह से अरबी में एक आम गिनती होती है, एक ऑर्डिनल गिनती होती है, जिसको अदद रुतबी कहते हैं, मर्तबे के एतबार से। तो अल-अव्वल पहली, आगा क्या बोलते हैं इसको? अदद रुतबी, रुतबे के एतबार से जो होती है, लिखवाऊंगा इंशाल्लाह बाद में। अस्तानी यानी दूसरी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
تو الاول، الثانی، الثالث، الرابع، اس طرح سے گنتی ابھی تدریب میں آپ کو ملتی چلی جائے گی. اور تدریب کہتے ہیں پریکٹس کو، تدریب پریکٹس کرنا. اور اسی لیے جو کوچ ہوتا ہے، کوچ کو عربی میں مدرب کہتے ہیں، پریکٹس کروانے والا. تدریب پریکٹس، مدرب پریکٹس کروانے والا. تو یہاں تدریب پریکٹس ہے، ایکسرسائز. ٹھیک ہے. التدریب الثانی، دوسری ایکسرسائز. دوسری ایکسرسائز میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے بہت سمپل ایکسرسائز ہے کہ ہمیں ایک تصویر دی ہے، تصویر کو ہمیں پہچاننا ہے اور ہمیں ان کے معنی معلوم ہونا چاہیے. جیسے قراستن معنی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کاپی. کاپی. مسطرتن معنی کیا ہے؟ اسکیل. اور سبورتن معنی کیا ہے؟ بلیک بورڈ. تو یہ تصویر کس سے میچ کر رہی ہے؟ قراستن سے، مسطرتن سے، یا سبورتن سے؟ سبورتن سے. ہاں. اب اسی طرح سے یہ والی تصویر ہے. مکتب معنی ہوتا ہے میز، کتاب معنی ہوتا ہے کتاب، قراست معنی ہوتا ہے کاپی. تو یہ کیا ہے؟ کتاب ہے کہ کراسہ ہے؟ کتاب. کتاب. ہاں دیکھ لیا جائے، یہ تو کراسہ ہے، کراسہ سے میچ کرے گا یہ. ٹھیک ہے. اس کو قراستن سے میچ کرائیے. اگر انہوں نے کتاب دیا ہے تو مسٹیک ہے، کیونکہ شکل اگر یہاں کی دیکھی جائے، یہ دیکھیے کتاب کی انہوں نے یہ شکل دی ہے، کاپی کی یہ دی ہے. تو ہم کس کو میچ کریں گے؟ اس سے قراستن سے میچ کریں گے. اب آگے دیکھیے، یہ ہے قلم مانے قلم، سبورتن مانے بلیک بورڈ، مسطرتن مانے اسکیل. تو مسطرتن سے ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ؟ جی. ہاں. جی ملے گا. تو ایسے آپ سب کو یہ میچ کر لیں گے. ہو جائے گا کہ نہیں ہو پائے گا؟ ہو جی، جائے ہو گا. جائے گا. کوئی ورڈ جی یہ نیا؟ ہوم ورک ہے. جی جی یہی ہوم ورک ہے. اب دیکھیے التدریب الثالث، ثالث ابھی بتا رہا تھا آپ کو میں، تیسری، تھرڈ. التدریب الثالث، تیسری ایکسرسائز. کیا ہے تیسری ایکسرسائز؟ کہہ رہے ہیں اکمل. کیا پڑھیں گے اس کو؟ اکمل یعنی پورا کرو. امپریٹو سینٹینس ہے یہ. امپریٹو سینٹینس یعنی جس میں آرڈر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اکمل مکمل کرو، حسب صورت تصویر کے حساب سے. سورہ کہتے ہیں تصویر کو، الصورت یعنی تصویر، حسب یعنی حساب سے، اس کے مطابق، اس کی مناسبت سے. اکمل یعنی پورا کرو، کامل کرو. کہہ رہے ہیں اکمل حسب صورت، کامل کرو تصویر کے حساب سے. کیسے مکمل کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کتابن، ایک کتاب یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتابن و، اب کیا ہے اس کے علاوہ یہاں کیا؟ قلمن. اب دیکھیں مسطرتن و، اور کیا آئے گا یہاں؟ قراستن. ہاں چلیے. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں دیکھیے تیسرا والا مکتبن و. مکتبن اور کون ہے یہاں پہ؟ و مدرسن. ٹھیک ہے. و اور تیسرے میں ہم کیا بھریں گے؟ سبورتن. سبورتن. کیا بھریں گے؟ سبورتن. یہاں دیکھیے سبورتن و مقعدن یعنی صوفہ. اب آئیے تدریب الرابع. رابع کہتے ہیں چوتھی کو. رابع یعنی چوتھی، چوتھی ایکسرسائز. چوتھی ایکسرسائز میں ایک طرف سین دیا ہے، نیچے اس کے کاف دیا ہے. ہمیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے سین، سبورتن میں سین کی شکل کیسی ہے؟ سبورتن میں دیکھیں یہ پورا سین ہے. سبورتن میں جب لکھا شروع میں تو ایسا آیا. مسطرتن میں سین جب بیچ میں آیا تو اس طرح کا بنا. قراستن میں جب سین آیا تو ایسا بنا. ایسے ہی قراستن میں کاف کو دیکھ لیجئے، کتابن کے کاف کو دیکھیے، اور مکتبن کے کاف کو دیکھیے. تو کس طرح سے ہمیں سین اور کاف
कहाँ कहाँ आएंगे तो किस तरह से बनेगा हमें लिखने में इस बात का ख्याल रखना है। ये उसकी एक्सरसाइज है। समझ में आई ये एक्सरसाइज? जी अगर समझ आई। हाँ, अब देखें तदरीबुल खामिस। खामिस कहते हैं पांचवी एक्सरसाइज। खामिस यानी पांचवी। पांचवी एक्सरसाइज क्या? काफ और काफ। यहाँ कलम में काफ देख लीजिए, मकाद में काफ देखिए, दोनों की शक्ल बदली हुई है कि नहीं बदली हुई है, और असली काफ कैसा है। इसी तरह कुर्रासतुन का काफ देखिए और मकतबुन का काफ देखिए। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। अब तदरीबुस सादिस देखें, मेरे ख्याल से लास्ट वन है ये। यस, उसके बाद दूसरा सबक आएगा, कर लेंगे इंशाल्लाह। तदरीबुस सादिस क्या है? सादिस यानी कहते हैं छठी एक्सरसाइज, 6th एक्सरसाइज। इसमें क्या है हमारे पास? कलम, किताब, मुदर्रिस। कलम का मीम हमें देख लेना है, किताब का काफ हमें देखना है, और मुदर्रिस का सीन हमें देखना है कैसा बना है। यहाँ पे देखिए, बस ये लिखने की एक प्रैक्टिस है। सबूरतुन का सीन, मिस्तरतुन का सीन और मुदर्रिसुन का सीन। सीन कैसे कैसे बनेगा यहाँ पे दे दिया है, हमें 3 शक्लें इसकी दे दी हैं। और ये सारी एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी कहाँ से? ये चौथी, पांचवी और छठी, यानी अर्राबे, अल खामिस, अस सादिस। ठीक है, ये तमाम के तमाम एक्सरसाइज लिखने में प्रैक्टिस की हैं कि हम हरूफ को कैसे बनाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह ये दर्स-उस-सानी है, दूसरा लेसन, वो हम लोग कर लेंगे। तो इतना आप लोग देख के आइएगा। टेलीग्राम चैनल पे इंशाल्लाह ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उससे अगर फिर से इस्तेफादा करना हो तो इस्तेफादा कर सकते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आमा। खुदा हाफिज आमा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।